پانی لے جاتے یا ساتھ اپنے ڈھیلے اٹھا لیتے تھے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ استنجے کے ٹائم جو ہے جانوروں کی کوئی پھوسی وغیرہ، جانور پھوسی وغیرہ کرتے ہیں نا، تو اس جانوروں کی پھوسی یا کوئی ہڈی وغیرہ اس سے کیا ہے استنجا نہ کیا جائے. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. افضل پانی ہے، پھر پانی نہیں تو ڈھیلے ہیں یا کیا ہے ٹیشو یا کیا ہے کپڑا، یہ استعمال اتنا کیا جائے کہ جس سے کیا ہے نجاست کے ذرات، وہ پخانے کے ذرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اگر پانی نہیں ہے. وَنَهَا أَنْ يَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا. اب یہ مسئلہ بہت سخت آ گیا. اللہ اکبر، ہلا دینے والا مسئلہ ہے، ہلا دینے والا مسئلہ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طرح عورتوں کو منع کیا کہ جنازوں میں شرکت نہیں کرنی، جنازوں میں تم نے نہیں جانا. جو عورتیں جنازوں میں شرکت کرتی ہیں، جو عورتیں اموات پر بین کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بہنوں سے منع کیا، جنازوں میں شرکت کرنے سے عورتوں کو منع کیا. اور کیا ہے، اور کس بات سے منع کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے، مولا علی کی ذات فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے عورت کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر اپنے مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ اکبر. گھر سے باہر جانا ہے، جانا چاہتی ہے، اپنے میکے جانا چاہتی ہے، اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہے، کوئی ضرورت ہے اسے گھر سے باہر جانے کے لیے، تو اپنے بندے اپنے مرد شوہر کی اجازت لے لے، مرد کی اجازت لے کر پھر گھر سے باہر جائے، ورنہ گھر سے باہر مرد کی اجازت کے بغیر قدم نہ رکھے. اللہ اکبر. مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا کیا ہے؟ حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ. اجازت ہے، مرد راضی ہے، مرد نے اجازت دے رکھی ہے میکے جانے کے لیے، بازار شاپنگ کرنے کے لیے، بچوں کو اسکول سے لانے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ عورت جو ہے مرد کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو سخت حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. اور جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے مرد کے گھر آتی ہے تو اس کا ولی کون ہے؟ اس کا ولی اس کا شوہر ہے، اس کا شوہر. اللہ اکبر. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے عورت کو منع کیا کہ وہ اپنے شوہر اپنے بندے کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. ہے نا عورتیں جو اپنے شوہروں کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتی، نہیں جانتی، اور اپنے آپ کو اپنے مردوں کے مقابل سمجھتی ہیں، جانتی ہیں، اور اپنی کیا سرائیاں کرتی ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں، سب کچھ. مگر یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اگر منع کیا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے، پیغمبر نے اجازت نہیں دی، تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں بند کر کے اسے مارنا یا اس کو جیل بنا کر اس کو رکھا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ہر طرح سے عورت کی حفاظت کی جائے. گھر میں اس کی حفاظت ہے، گھر کی چار دیواری میں اس کی حفاظت ہے. باہر جو ہی نکلے گی
حفاظت ختم ہو جائے گی. باہر جو ہی نکلے گی اس کی حفاظت نہیں رہے گی, حفاظت ختم ہو جاتی ہے. گھر کی چار دیواری اس کی حفاظت کرتی ہے, برقع پردہ داری اس کی کیا ہے, حفاظت کرتی ہے عورت کی. یہ سب چیزیں اسلام نے رکھی ہیں. برقع پہنو, چادر پہنو, چادر اوپر لے کے گھر سے نکلو, برقع پہن کے نکلو, اپنے پورا بدن ڈھانپ کے نکلو, مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلو. یہ سب باتیں کس لیے لگائی گئی ہیں, کس لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں عورت کے لیے؟ یہ سب تاکہ عورت محفوظ رہ سکے, عورت کا شرف, عورت کی عزت, عورت کی ناموس, عورت کا وقار, عورت کی شان, عورت کی آبرو, یہ سب اسلام اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اس میں عورت کی ذلت نہیں, اور عورت کی رسوائی, گھر سے باہر عورت کو نکالنا یہ اس عورت کی رسوائی ہے. گھر سے باہر عورت کو سر عام لانا, میدانوں میں, بازاروں میں عورت کو لانا, یہ عورت کی کیا ہے, یہ عورت کی کیا ہے, ذلت ہے. یہ عورت کی رسوائی کی جا رہی ہے, یہ عورت کی رسوائی ہے, عورت کی ذلت ہے کہ اس کو آپ بے آبرو کرنا, بازاروں میں لا کر, مارکیٹوں میں لا کر, منظر عام میں سر عام لا کر, اور عورتوں کو لا کر کھڑا کرنا, یہ عورت کو بے آبرو کرنا ہے, اس کی عزت ختم کرنے کے برابر ہے. جب عورت گھر سے باہر آ جاتی ہے اس کی کیا عزت رہتی ہے, مارکیٹوں میں آ جاتی ہے, بازاروں میں آ جاتی ہے, ڈراموں میں آ جاتی ہے, فلموں میں آ جاتی ہے, اسٹیجوں پہ آ جاتی ہے, اس کی عورت کی قیمت, عورت کی عزت ختم ہو جاتی ہے. تو اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں عورت کو مقام بخشا ہے. کہا کہ تمہاری عزت, تمہاری آبرو, تمہارا وقار, تمہاری شان, تمہاری حفاظت ہر اعتبار سے یہی ہے کہ تم گھر کی چار دیواری میں رہو. جو عورتیں گھر سے باہر آتی ہیں, سر عام گھومتی ہیں, سر عام چلتی ہیں, سر عام ہیں, اپنی من مرضیاں کرتی ہیں, تو پھر ان عورتوں کا جو حشر ہوتا ہے, ان عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, ان عورتوں کے ساتھ جو سلوک برتے جاتی ہیں, وہ سب دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں. 100 ہزار ڈرامے ہیں, ہزار قصے کہانیاں ہیں عورتوں کے بنے ہوئے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اتنی شدت, اتنی سختی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی عورت کو غیر بندہ بھی نہ دکھاؤ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی عورت کو کوئی غیر بندہ بھی نہ دکھاؤ. بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, جس نے بہترین عورت, مومنہ عورت, باوقار عورت, اللہ کی بندی وہ عورت ہے جس نے اپنے مرد کے علاوہ کوئی بندہ نہ دیکھا ہو. مطلب کیا, یعنی اتنی وہ پردے کی سخت رہی ہو, اس کا اتنا سخت پردہ ہو, اتنا سخت اس کا پردہ ہو, اس عورت نے اتنا اپنے آپ کو پردے میں سخت کیا ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ سے گھر سے نکلی ہو, اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کی, بیاہ, اور اس نے زندگی میں اپنے مرد کے سوا کوئی بندہ نہ دیکھا ہو. یہ ہے کون؟ اللہ کی بندی کی یہ ہے پہچان, اور اللہ کی بندی کا یہ مقام ہے جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی غیر بندے کو, غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اپنے مرد کے سوا. جو حقیقی ابدیت کا مقام ہے, جو حقیقی ہے بندگی اور کنیزی کا جو مقام ہے, وہ تو اللہ اور رسول پیغمبر نے, معصومین نے بتا دیے ہیں. اب یہ آگے ان مقامات پہ پہنچنا ہمارا اپنا کام ہے. جتنی ہمت, جتنی کوشش, جتنی ٹرائی, جتنا کنٹرول,
جو جتنا کنٹرول کرے گا، جو جتنی اپنی ہمت کرے گا، اس مقام پہ پہنچنے میں پہنچا بھی جا سکتا ہے، یہ مقامات حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر کیا ہے، دینداری کی پابندی کے ساتھ، دین کی پابندی سے یہ مقامات حاصل ہو سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل کام یہ باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے پیغمبر نے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے عورت کو منع کیا ہے کہ اپنے گھر سے باہر اپنے مرد کی اجازت کے بغیر تم نے نہیں جانا۔ فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔